پانی اور حجاب پر پابندی کے خلاف مسلم باحجاب طالبات کی حمایت میں اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر حیدرآباد کی مسلم خواتین و طالبات عیدگاہ اجالے شاہ سعید آباد میں بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہیں تاکہ ہماری طرف سے یہ اسٹرانگ میسج جائے کہ ہم ملک کے کسی بھی حصے میں حجاب کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے اور پورا ملک تیزی کے ساتھ ہندو راشٹر کے قیام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی لیے ہم مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم یہاں کی ہندوانہ اور مشرکانہ تہذیب میں اپنے آپ کو ضم کر لیں۔ خصوصاً مسلم خواتین اور طالبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حجاب کی آڑ لے کر ہمیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ان سارے شرپسندوں کو اور باطل کی تمام طاقتوں کو یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلم طالبات اور خواتین اپنے حجاب سے، جو کہ ایک الہی حکم ہے، جو کہ ہمارا شعار ہے، ہم اس سے کسی طور دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ہندوستان کی حکومت اور یہاں کی جو انتظامیہ ہیں اور یہاں پر جو شرپسندوں کا اور فرقہ پرست طاقتوں کا ایک اقتدار ہے، ہم ان سے بھی یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسلام دشمن کارروائیاں، اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں کرناٹک کی باحجاب بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں، انہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ حجاب پر پابندی کے خلاف بالکل پوری قوت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں، اور میں خصوصاً اپنی اس حجابی بہن کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جس نے باطل طاقتوں کے آگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ لڑائی ہماری کسی دستور کے بچاؤ کے لیے نہیں ہے، کسی آئین کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی اپنی لڑائی ہے، یہ ہمارے دین اور ایمان کی لڑائی ہے، یہ ہمارے شاعر کے تحفظ کی لڑائی ہے، یہ ہندوستان میں ہمارے اسلامی تشخص کی برقراری کی لڑائی ہے، یہ ہماری لڑائی ہے۔ اور میں خصوصاً اس طالبہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جس نے تمام لبرل اور سیکولرسٹوں کو یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم یہ لڑائی اپنے اسلام کے نام پر لڑیں گے، یہ کفر و شرک سے توحید کی لڑائی ہے۔ اور ہم اس موقع پر ملک بھر کی تمام مسلم قیادت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی غیرت آخر کب جاگے گی؟ آپ کیسے اپنی بیٹیوں کو اسلام دشمن طاقتوں کے آگے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اور میں ان سے مؤدبانہ یہ بھی عرض کرتی ہوں کہ خدا را آپ اپنی غفلتوں اور مصلحت پرستیوں سے باہر نکلیے اور کرناٹک کی باحجاب مسلم خواتین کی اور مسلم طالبات کی سے آپ سبق سیکھیے، جو انہوں نے عزم و حوصلے کے ساتھ باطل طاقتوں کے آگے جو جس طرح سے وہ ڈٹ گئی ہیں، آپ کو ان سے سبق دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس موقع پر عام مسلمانوں سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں یہ طے کرنے کا وقت ہے کہ ہم ہندوستان میں کیسے زندہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today, the women of Saidabad have gathered here in large number to show support and solidarity to the brave sisters of Karnataka who have stood up against the tyranny and oppression of the Karnataka government, most probably the government of India and their college management. We are not denying the fact that the practice of one's religion is the constitutional and fundamental right. But as a Muslim woman or the Muslim women all over the globe practice hijab, niqab and practice their religious affairs because it is an obligation in our religion. We do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And all the hate mongers all over the world, especially here in India and Karnataka, know this very fact and they are attacking our faith. They are trying to prevent us to follow the religious practices. They are trying to prevent us from doing the rituals, the traditions and the following and the teachings of Quran and Sunnah. It is no doubt and
As for the history to be taken care of, we know that the hijab was banned in France in the same pattern that it is going on in Karnataka. Eventually, if we don't resist here and if we don't fight for the deen and for our rights to wear the hijab and for our deen and iman and our faith and to follow the command of Allah Ta'ala, if we don't resist now, this will eventually lead to the hijab ban in India, and we are not going to tolerate it. As for the fact to split here, I am telling you that the girl who was harassed by the mob and the goons, they were not only the RSS goons. We are here to clear the fact that they were there. All of them were from the educational backgrounds. They were from the highly educated background. They were from the prestigious educational institute. Those were not the RSS goons. Those was the Hindu boys who were from the educated background. So we can see how this hatred has taken its root in India. As a Muslim woman, and the women of Saidabad here are here to make it very clear that we are not going to be dictated by anyone but Allah Ta'ala. We are going to obey the commands of our Allah and Rasul and no one else. No one is here. We will not allow anyone to dictate us of how to dress or how to practice our religion or how to show commandments to Allah Ta'ala. If someone dare to threaten us, if someone dare to dictate us, we will resist, we will fight for our deen, we will fight for our right to practice our religion the way we want. Not some written article or something. We will practice our religion as mentioned, as stated in the Quran and Sunnah, and not by anyone who will dictate us. And if anyone comes in between, we will resist, we will fight for our deen, and we will not compromise on any basis till our last breath. As for the message for the Karnataka sisters, we are here to tell that you are not alone. Don't even for a second think that you are alone. We all have here gathered here to tell you, to show you the support and the solidarity. You people are not alone. The path you have chosen is the path of Haqq. And here it is the battle between Haqq and Batil. And always remember that Haqq prospers. You don't fear anyone. You are not fearing anyone but Allah Ta'ala. So you will succeed here and also hereafter in Akhirah. Don't wait. Don't compromise or don't listen to anyone. Just follow the path of Quran and Sunnah, and inshallah you will be succeeded. If not here, in Akhirah, you will get ajr inshallah. And to the parents, it's my humble request to support your daughters in this hard tough times, or else if you don't support them now, then the future generations have to suffer a lot. In fact, not future generation, our generation, my generation will suffer a lot if you don't take necessary steps. Also to the Muslim organizations, Muslim so-called leaders, please take a stand. Your girls, your girls of your community are being victimized. They are being threatened. You have seen, we all have seen yesterday how the girl was threatened by thousands of mob there. So please come up in our support. Give some statements. Come show solidarity to us. Show solidarity to those Karnataka girls, 6 UDP girls. Please come out in their favor. Wake up before it's too late.